عقید الہٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 70 قیدیوں سے فدیہ لیا تو حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، آپ بھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور آپ کافر کی حیثیت سے آئے تھے غزوہ بدر کے موقع پر، اور اب مسلمانوں کی قید میں تھے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ جنگ کے اندر دل سے نہیں آئے تھے، آپ کا دل نہیں تھا جنگ میں جانے کا، لیکن کافروں کے مجبور کرنے پر آئے تھے آپ۔ ہاں، آپ بہت سارا مال لے کر آئے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ 12 جو مالدار افراد ہیں وہ پورے لشکر کا خرچہ کریں گے۔ روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے، 10 اونٹ یا 9 اونٹ یا 11 اونٹ، اور پورے 1000 کے لشکر کو کھانا کھلایا جاتا۔ پھر جنگ ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سونا لے کر آئے تھے اس کے خرچ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، اور وہ مال جو ہے بچ گیا۔ مسلمانوں نے وہ مال لے لیا، اسے مال غنیمت بنا لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ مانگا حضرت عباس سے کہ آپ فدیہ دیجئے، تو وہ کہنے لگے کہ جو میرا سونا آپ لوگوں نے لے لیا ہے اسی کو فدیہ سمجھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ سونا تو آپ ہماری مخالفت میں لے کر آئے تھے، تو یہ تو فدیہ نہیں بن سکتا، فدیہ اس کے علاوہ ہوگا، اور آپ اس کے علاوہ اپنے 2 رشتہ داروں کا بھی فدیہ دیں گے۔ غالباً آپ کے 2 بھتیجے اس جنگ میں شامل تھے، تو کہا کہ یہ ان 2 بھتیجوں کا بھی فدیہ آپ دیں گے اور اپنا بھی فدیہ دیں گے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پھروں اور لوگ کہیں کہ محمد کا چچا بھیک مانگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا سارا سرمایہ یہاں پر لگ گیا، اب میں فدیہ کہاں سے دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا، اور اللہ کے نیک بندے اپنی طاقت اور اپنے علم کا اظہار وہاں کرتے ہیں جہاں ضرورت ہو اور جہاں اللہ کا اذن ہو۔ تو آپ نے فرمایا چچا، جب آپ جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے جو چچی کو سونا دیا تھا وہ کہاں ہے؟ آپ نے چچی سے یہ کہا تھا کہ میں اگر جنگ میں واپس آ جاؤں تو مجھے یہ واپس کر دینا، اور اگر میں مارا جاؤں تو یہ سونا اتنا ہے کہ تم اور میرے بچے ساری زندگی کھائیں گے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ سونا کہاں ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے یہ تو میرے اور آپ کی چچی کے درمیان راز تھا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے بتایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرت عباس یہ علم غیب کی شان دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے علم کی شان اگر کافروں کے سامنے ظاہر ہو تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آج اگر اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنی ہے تو حضور کی شان گھٹائی نہ جائے، بلکہ حضور کی شان جو اللہ نے بیان کی اسے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے لیکن پھر بھی ان سے فدیہ لیا گیا، کیونکہ ان کا اسلام اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو انہوں نے فدیہ دیا، مسلمانوں کی قید سے آزاد بھی ہوئے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ تمام قیدیوں سے یہ کہہ دیں کہ جو فدیہ ہم نے لیا ہے اگر تم اسلام پر کاربند رہے، مسلمان رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اس سے اچھا مال عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل
آپ فرما دیں لمن فی ایدیکم من الاسرا، ان قیدیوں سے جو آپ کی قید میں ہیں ان سے کہہ دیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی، یعنی تم اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تمہیں اس سے بہتر مال عطا فرمائے گا جو مال تم سے لیا گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 اوقیہ سونا لیا گیا۔ 20 اوقیہ سونا 800 درہم چاندی کے برابر ہوتا ہے، تو سمجھے 800 درہم چاندی کے برابر سونا لیا گیا۔ لیکن جب وہ اسلام پر کاربند رہے تو اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ حضرت عباس کے 20 غلام تھے جو آپ کی طرف سے بزنس کرتے تھے، جو آپ کا بزنس کرتے تھے 20 غلام، اور جو جس غلام کے پاس سب سے کم سرمایہ آپ کا تھا وہ 20,000 درہم تھے۔ تو آپ فرمایا کرتے کہ واقعی جو مجھ سے فدیہ لیا گیا اس سے بہتر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا۔ غزوہ حنین کے موقع پر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال دیا کہ انہوں نے بورا بھر لیا، اور بورا بھر کر اسے اٹھانے لگے تو اٹھتا نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تو بہت زیادہ ہے، کسی کو کہیں کہ وہ اٹھا کر میرے ساتھ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ قانون ہے کہ اس مال میں سے جو اٹھائے گا اتنا ہی اٹھا سکتا ہے کہ وہ خود اٹھائے، کسی کا سہارا نہیں لینا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، انہوں نے تھوڑا مار کم کر دیا، پھر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھتا نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا ایسا کریں کہ کسی سے کہیں کہ وہ اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دے۔ تو آپ نے فرمایا آج اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے مزید کم کیا اور ہیرے جواہرات یعنی سونے چاندی سے وہ تھیلا جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، وہ آپ سے اٹھتا نہیں تھا، اور بڑی مشکل سے آپ اٹھا کر گئے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہی کیا کہ مجھے اس سے بہتر مال عطا فرمایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف کہ آپ نے ہر مجاہد کے لیے کہا کہ وہ اس مال میں سے اٹھائے، اور اتنا اٹھائے جتنی اس کی طاقت ہے۔ تو آپ نے جب سب کے لیے قانون بنایا تو اپنے چچا کے لیے وہی قانون رکھا، اور آپ نے کہا کہ جو عام مسلمانوں کے لیے قانون ہے آپ کے لیے وہی قانون ہے، آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گا اٹھانے میں، آپ کو خود جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، ارے محبوب اگر وہ تم سے دغا کرنا چاہیں، خیانت کرنا چاہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے وہ اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بہت سارے تمہارے قابو میں دے دیے، لہذا اب یہ قید سے آزاد ہو کر پھر خیانت کریں گے، اللہ پھر تمہیں ان پر قابو دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، یعنی جہاد میں اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کی۔ وَالَّذِينَ آوَوْا، یہ تو ہوئے مہاجرین،
والذین آووا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور اپنے بھائیوں کی مدد کی، یہ ہوئے انصار۔ مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر ہوا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، تو انہیں وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد وراثت کے احکامات نازل ہوئے اور یہ قاعدہ ختم کیا گیا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں وہ وراثت میں حقدار نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو مکے میں ہیں مہاجر، جو مکے میں رہنے والے ہیں، وہ ابھی تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تو انہیں انصار کی وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں، وہ مکے میں ہیں لیکن تم سے وہ مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگے جس قوم سے تم نے معاہدہ کیا ہو، تو اب تم اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے، لہذا تم اس صورت میں ان کا ساتھ نہیں دو گے، باقی صورتوں میں تم ساتھ دو گے۔ یعنی کسی قوم سے مسلمانوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، اب اگر مسلمان ہم سے یہ کہیں کہ آپ ان پر حملہ کریں تو ہم اپنا معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ کافر مر جائے تو کافر وراثت پاتا ہے، لیکن مسلمان کا انتقال ہو جائے اور بیٹا کافر ہو تو اسے وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہ کرو گے، جو شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا۔ جو آج ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ شریعت کے احکامات پر عمل نہ کیا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور اپنے بھائیوں کی مدد کی، یعنی مہاجرین اور انصار۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، یعنی وہ بھی مومن ہیں اور انہیں بھی اللہ نے درجات عطا فرمائے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، تو یہاں پر ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، تمام صحابہ ہیں اور سب کا اللہ نے درجہ بیان کیا۔ تو یہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی فلاں تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لہذا ان کا ایمان معتبر نہیں۔ تو یہ ساری سوچیں غلط ہیں۔ والذین آمنوا من بعد کا ذکر ہے،
کہ جنہوں نے پہلے ہجرت نہیں کی لیکن بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، ان کا بھی درجہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ سے حسنہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ رشتہ داروں کو وراثت میں زیادہ حق اللہ نے عطا فرمایا، لہذا اب مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔